حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وہ نے جنہ دا نام لینا ولیاں دا وظیفہ ہے۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ تسبیح دے دانیاں تے مغرب تو لے کے عشاء تک آپ نقشبندی بزرگ نے، آپ اس وظیفہ کر دے سن یا سید شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ شیئن للہ شیئن للہ، اور پھر جنیاں مساجد آپ نے بنائیاں انہاں تے آباد لکھائی یا سید شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، پتہ لگا میرے غوث دا نام لینے والے ولی بن جاتے ہیں۔ اور غوث پاک دا اتنا اعلیٰ نام ہے، ایک غیر مقلد مولوی میاں صاحب دی بارگاہ چایا، کہنے لگا تسی عبد القادر جیلانی نو پکار دیو تہاڈی آواز سن دے، حاجی صاحب تہاڈی آواز سن دے۔ میاں صاحب موت چاہے این کر کے انگل دا اشارہ کیتا، فرمایا یا سید شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، بس اینا کہن دی دیر سی بابا احمد جی او مولوی اور غش کھا کے زمین تے ڈگے، نال دیاں تلیاں چسیاں، منہ چ پانی پایا۔ حضرات تھوڑی دیر تو بعد جدو ہوش آیا پوچھیا حضرت جی خیر ہے؟ کہنے لگا بس جدو میاں صاحب این جا کیا نا یا سید شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، مینوں نہیں پتہ لگا، میں غش کھا کے زمین تے ڈگا تے میاں صاحب میری خواب اندر ایک سونا بابا آیا ہے، شکل بڑی نورانی ہے، چہرہ بڑا پیارا ہے، داڑھی بڑی اعلیٰ ہے، اللہ والیاں دا انداز اپنا، تے میں پوچھنا بابا جی تسی کون ہو؟ آواز آندی ہے مینوں ہی تے عبد القادر جیلانی کہندے نے۔ صدقے جاواں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مقام و مرتبے تو پیر وہ نہیں ہوندا جڑا شریعت دیاں دھجیاں بکھیر دے وے، پیر ہوے جنوں ویکھیے خدا یاد آ جائے، جنوں جناب والا ویکھیے خدا یاد آ جائے۔ حضور غوث پاک نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے، 30 سال آپ نے علم پڑھیا ہے، 30 سال آپ نے علم پڑھایا ہے تے ہر سال 300 طالب علم پیدا فرمایا ہے۔ سن میرے غوث پاک دیاں شانہ، حضور غوث پاک قادری سلسلے دے بزرگ نے جدو پہلی باری قادری صاحب منبر مصطفیٰ تے جلوہ گار ہوئے نے، پتہ لگا میرے غوث اعظم جمعہ بھی پڑھا لیندے سن، مسلے تے نماز بھی پڑھا لیندے سن، واز بھی کر لیندے سن، درس حدیث بہ کے مسند دی حدیث تے شیخ الحدیث دی جگہ تے حدیث دا درس دے لیندے سن۔ میرے غوث پاک قندیل نورانی محبوب سبحانی شہنشاہ بسم اللہ شہنشاہ بغداد نے صدقے جاواں پہلی باری جدو منبر مصطفیٰ تے جلوہ گار ہوئے نے تھوڑی جی ہچکچاہٹ محسوس ہوئی ہے، میں اجمیاں اے سارا مجمع عربیاں دا ہے، میں جناب باز کرانگا، ہچکچاہٹ محسوس ہوئی ہے، فرماندے نے تھوڑی دیر میں چپ کیتا، میرے نانے دی سواری آ گئی ہے، میرے نانے دی سواری آ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر واز کیوں نہیں کردا؟ میں ہاتھ بن لینے، گل بڑی سنن والی ہے، میں ہاتھ بن لینے، میں عرض کی تھی نانا جان میں اجمیاں، اے عربی نے، اے جناب والا بڑے فصیح و بلیغ عربی بولن والے نے، میں واز اس واسطے نہیں کردا پیا کہ جناب والا ہچکچاہٹ محسوس ہوندی ہے بھائی، فرمایا ہوے ساڈا کہ ہچکچاہٹ محسوس ہوے، عبد القادر منہ کھولو، میرے غوث پاک نے منہ کھولیا، عاشق و توجہ فرمانا، بھائی سلیم جی میرے غوث پاک نے منہ کھولیا، حضرت نبی کریم نے 7 باری میرے غوث پاک دے منہ وچ اپنا لواب دہن شریف ڈالیا، فرمایا لے زمانہ رک جائے گا، عبد القادر دی زبان چلتی رہے گی، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی، میرے غوث دا مقام دیکھو کہیے سبحان اللہ۔ حضرات میرے نبی کریم نے 7 باری تھوڑی دیر تو بعد قادری
قادری صاحب دوسری سواری مولا کائنات دی آ گئی ہے، حضرت مولا بسم اللہ حضرت مولا مشکل کشا آ گئے نے، فرمایا عبد القادر واز کیوں نہیں کردا؟ بابا جان میں عربی اے عجمی اس واسطے واز نہیں کردا، ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ فرمایا منہ کھولو، حضرت مولا مشکل کشا تاجدار حق عطا شور بطول دماد رسول نے جناب والا 6 باری میرے غوث پاک دے منہ میں اپنا لواب دہن شریف ڈالیا۔ حضرات حضرت عبد القادر جیلانی پوچھ دے نے نانا جان نے 7 باری ڈالیا، تسی 6 باری، اے دی وجہ کی ہے؟ فرمایا ادبم مع رسول اللہ۔ واہ، سب بولیے سب بولیے، کیا بات ہے! حالانکہ میرے نبی نے حضرت مولا مشکل کشان مواخات دے موقع پہ فرمایا سی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو ایتھے بھی میرا ویر ہے، اگے بھی میرا ویر ہے، لیکن حضرت علی پاک نے ساری زندگی میرے نبی نو ویر کہہ کے نہیں بلایا۔ اج مولوی 4 کتابڑیاں پڑھ جاندا ہے، آندا ہے نبی وڈے پڑھا جنہ درجہ رکھدا ہے، میں کیا خبردار، میرا نبی وڈا پڑھا نہیں بن کے آیا، حبیب خدا بن کے آیا ہے۔ توجہ فرمائی ذرا میرے غوث پاک، آپ نے پھر واز شروع کیتا، حضرت مولا مشکل کشا نے کیا ادبم مع رسول اللہ، میں نبی کریم دا ادب کرنا حضور دے ادب دی وجہ نال میں برابری نہیں کر سکدا۔ میرے نبی کریم نے 7 باری لواب ڈالیا ہے، گل کچی ہوئے میں مجرم، میں 6 باری ڈالنا پیا کیونکہ میں نبی کریم دا ادب کرنا۔ آل سنت دی ادب اساں کرو نہیں کڈیا، اے ادب سانو سرکار دے غلاماں کولوں ملیا ہے۔ محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، جیوندے رہو۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ حضرت جناب مولا مشکل کشا جدو حضرت جناب غوث پاک دے منہ 6 باری لواب ڈالیا ہے، میاں صاحب دی قلم نو بابا جی وجد آیا کہ میاں صاحب فرماندے نے ولی اللہ دے او یرا پانڈا تک کے تے پاندے نی خیر حضوروں، بابا جی خادم صاحب پاندے نی خیر حضوروں، جے کوئی پر تکسیر ہووے تے پر دیندے نی اے نوروں۔ یہ ہے مقام حضور غوث پاک کا۔ اور پھر جدوں آپ نے واز شروع کیتا ہے، آپ دے بیٹے سید عبدالرزاق شاہ صاحب فرماندے نے 70 ہزار دا مجمع میرے بابا جدوں واز کر دے سن، جیویں پہلا بندہ آواز سندا ہے اوویں آخری بندہ بھی آواز سندا ہے۔ اللہ والیاں دا مقام بڑا ہے، لاؤڈ سپیکر نہیں، ساؤنڈ سسٹم نہیں۔ حضور غوث پاک دے جناب واز کرن دے مجمع چوں سید عبدالرزاق شاہ صاحب فرماندے نے کئی باری جنازے اٹھدے سن، اے انہاں دا واز ہے جڑے واز بھی کردے نے دلاں تے نگاہ بھی فرماندے نے۔ اے او غوث پاک نے توجہ فرمانا، غوث پاک دا مقام بڑا اونچا ہے۔ حضرت غوث اعظم قندیل نورانی محبوب سبحانی کہیے سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک میں صدقے جاواں آپ دے مقام تو تائیوں کہ اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔
ایمان والیو تقوی اختیار کرو، سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ پتہ لگا ہے نسبت بڑی آل ہے، جدو سچیاں دی سنگت اختیار کریے پھر کرم دے بوئے کھل جاندے نے۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ دا ایک مرید سی، حضرات آ کے جناب عشاء دا وضو کرانا، پھر گھر جانا، پھر تہجد دا وضو کرانا، رستے وچ ایک سکھنی دا گھر سی۔ سون اللہ والیاں دی نسبت دا کی فائدہ وے؟ حضرات توجہ فرمانا، او جناب والا مرید ننگ دے پیا، سکھنی تے نظر پہ گئی، سکھنی تے عاشق ہو گیا۔ ادھر جناب سکھنی آندی ہے سکھ تھے نہیں، آ جا ذرا اندر کوئی گلاں باتاں کریے۔ جدو مرید اندر حویلی چ قدم رکھیا، ایک بابا پگ بن کے سردار جی بیٹھے نے منجے دے اوتے، بھج کے باہر نکلیا۔ اے تے عورتاں دی عادت ہوندی ہے، لگی ہے مروان۔ حضرات پھر دوبارہ کہن لگی تینوں بھلیکھا لگا، سکھ تے ایتھے کون نہیں، سردار ہوری تے کون نہیں۔ دوبارہ پھر جدوں گیا اگے سردار ہوری پگ بن کے بیٹھے نے۔ جدوں میاں صاحب نو دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنی میری، جدوں میاں صاحب نو جا کے وضو کران لگا وے تے میاں صاحب فرماندے نے بیلیو اپنیاں نیتاں ٹھیک کر لو، ساڈے کول روز سردار نہیں یہ بنیا جاندا۔ یہ ہے ولیوں کا مقام، یہ ہے اللہ والوں کی اللہ سلامت رکھے۔ میرے ویرانو اللہ جوانیاں عطا فرمائے، حضور دے غلام کٹھے ہوئے ہو، آؤ ذرا سنو میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ تائیوں تے فرمایا سی مرشد دا احسان میرے تے سار لوے محتاجاں او جان ایمان دایو ہوئی راکھا او دے ہاتھ نے سب علاجاں تے دھر مرشد دا بابا جی دھر مرشد دا او چھڈ دیندے جیڑے رین صدا دے اے روگی او بکری جڑوں او بچھڑے جیڑی تے روے بگیاڑاں جوگی انہوں بگیار چک جاندے نے جڑی جڑوں بچھڑ جائے تے جڑا پیڑاں دے عزت شامل رہے او دے تے رب کرم دے دروازے کھولدا ہے۔ اپنے بزرگاں نال پیر بھائیاں نال جڑا الفت محبت کر کے فرمایا بکری جڑوں بچھڑے جیڑی روے بگیاڑاں جوگی در مرشد دا چھڑ دیندے جڑے رہن صدا دے روگی۔ حضور میاں صاحب فرمایا بیلیو اپنیاں نیتاں ٹھیک کر لو، ساڈے کول روز روز سردار جی نہیں بنن ہوندا، اب وقت نہیں ہے۔ آئندہ جمعے میں عرض کروں گا کہ یہ پیر کامل کس طرح پہنچتے ہیں، کس طرح مشکل کشائی کرتے ہیں۔ علم رہ جاندہ ہی پیچھے اللہ والیاں دیاں نگاہاں کام کر دیاں نے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچیاں دی سنگت اختیار، سچیاں دے نال ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ ایمان والیاں نو رب حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سچیاں دی سنگت ایتھے بھی فائدہ دیندی ہے، قبر حشر وچ بھی فائدہ دیندی۔ واخر دعوایا